مولانا عطا اللہ صاحب کے جلسہ میں آنے والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون سے دن مولوی صاحب نے آ کے نماز نہیں پڑھائی؟ میرے عزیزوں تمہارے اسکول کے اداروں میں ہفتہ اتوار آتا ہے، قرآن کے اداروں میں آج تک مجھے بتاؤ کبھی ہفتہ اتوار آیا؟ کبھی مولوی صاحب نے کہا آج میری بیٹی کی شادی ہے، کبھی کہا آج میرے بچے کی شادی ہے، وہ لوگ آج جمعے کی چھٹی ہے میں نہیں پڑھاؤں گا؟ تمہارے جنازوں میں مولوی صاحب آگے نظر آئے گا، تمہارے نکاحوں میں مولوی صاحب آگے نظر آئے گا، بچے کی پیدائش پکے وقت اذان دیتے مولوی صاحب آگے نظر آئے گا، تیرے میرے پہ بیماری آ گئی دکھ درد کا اظہار کرتا مولوی صاحب نظر آئے گا، ابا تیرا ہسپتال کے اندر پڑا مسجد کے منبر پر دعا کرتا مولوی صاحب نظر آئے گا۔ اگر معاشرے کے اندر مولوی اتنے ہی برے ہیں تو بیماروں کے لیے دعا کیوں کرواتے ہو؟ بے اولادوں کے لیے دعا کیوں کراتے ہو؟ بے روزگاری کے لیے دعا کیوں کراتے ہو؟ دعا کے وقت تم انہیں کتب ابدال سمجھتے ہو اور معاشرے کی درستگی کی وقت بات جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولویوں کو پاگل مالی خولیا ہو گیا ہے۔ میں تو آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا خدا کے واسطے اپنے گھر کے اندر کوئی مولوی صاحب پیدا کر لینا، اپنے گھر کے اندر کسی بچی کو عالم کسی بچے کو عالم بنا لینا، دنیا کے اندر بھی مزے اڑاؤ گے اور مرنے کے بعد بے فکر ہو کے میدان محشر میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ پروردگار عالم اعلان کرے گا فرشتوں یہ کون ہے؟ الہ العالمین تو ہر چیز کو جانتا ہے، اندر باہر کو جانتا ہے۔ فرشتے کہیں گے اللہ انہیں حساب والے کٹہرے میں لے کے نہیں آتے، ان کا بچہ حافظ قرآن بنا تھا، جس دن اس نے والناس کا سبق پڑھا تھا پروردگار عالم تو نے ہر ایک کے ہاتھ کے اندر اسی دن جنت کا ٹکٹ پکڑوا دیا تھا۔ بعض لوگ عرش کے نیچے جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہوں گے الہ العالمین یہ کون لوگ ہیں؟ نبیوں کی تو پہچان علیحدہ، نبیوں کا تو ٹور علیحدہ، نبیوں کی تو شان علیحدہ، نبیوں کی تو شخصیت علیحدہ۔ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جو نبی تو نہیں لیکن چہرے نور کی طرح چمک رہے ہیں؟ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کی کرسیاں 26ویں درجے پر، ان کی کرسیاں 25ویں درجے پر، نبیوں کی پشت کے پیچھے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا قرب اتنی قرابت کس وجہ سے مل گئی؟ فرمایا جائے گا جس وقت میرے قرآن کو اولڈ نصاب پرانا نصاب کہا جاتا تھا وہ وقت ہے جب میرا قرآن موت میت میں تو کھلا کرتا تھا، کوئی خوشی میں اپنے گھر میں کھولنے کو تیار نہیں ہوا کرتا تھا، ٹھنڈے کمرے والی ٹھنڈے کمرے کے اندر بیٹھ کر ٹی وی کا بٹن دبتا تھا، میرے قرآن کو کھول کے پڑھنے والا نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنے بچے کی قربانی دے دی، اپنی بچی کی قربانی دے دی، مدرسے کے اندر چٹائیوں پہ بٹھا دیا، پنکھا نہ ہو گرمی کی صورت میں سردی کی صورت میں انہوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ میں اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا ان کا بچہ گرمی میں بیٹھ کے قرآن پڑھے، میں ماں باپ کو گرمی میں کھڑا کروں، میری غیرت گوارا ہی نہیں کر رہی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا یار پہچاننے سے انکار کر دے گا، بہن بھائی پہچاننے سے انکار کر دیں گے، رشتہ دار پہچاننے سے انکار کر دیں گے، قریب سے قریب تر والا دور سے دور ہوتا جائے گا۔ سب سے قریب انسان کی ماں وہ بھی کہے گی پیچھے ہٹ جا، ابا قریب ہے کہے گا پیچھے ہٹ جا، بھائی قریب ہے دائیں بازو کی جگہ بائیں بازو بھائی ہوا کرتا ہے، کہے گا آج بابا پہلے میں بخشا جاؤں، اپنا معاملہ میں حل کروا لوں، پھر تیری باری آئے گی جب سارے کے سارے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میرے محترم مکرم بزرگوں اللہ اپنی طرف بلائیں گے، آ جا میرے بندے میں ایک فارمیلٹی پوری کر لوں، حساب تیرے سے نہیں لوں گا، لیکن دنیا والوں کو بتاؤں اپنوں کا حساب کیسے لیا جاتا ہے۔ الہ العالمین کے دربار میں جب یہ بندہ آئے گا دو بادل کے ٹکڑے اس کے دائیں بائیں اس سے آگے پیچھے چلتے ہوئے آئیں گے، الہ العالمین اس میں ابا نظر نہیں آ رہا، اماں جان نظر نہیں آ رہی، رشتہ دار کنبے برادری والے نظر نہیں آ رہے، الہ العالمین یہ کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے ذرا پہچان، الہ العالمین پہچان میں نہیں آ رہے۔ یہ بادل کا ٹکڑا کہے گا میرا نام سورہ بقرہ ہے، دوسرا بادل کا ٹکڑا کہے گا میرا نام سورہ آل عمران ہے، تم یہاں سے کیسے آگئے؟ کہ دنیا کے اندر تو نے ہمیں سینے سے لگایا، میدان معاشر میں آج ہم نے تجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو دنیا کے وقت نمازوں میں ہمیں نہ بھولا کرتا تھا، کارخانوں میں نہ بھولا کرتا تھا، موٹر سائیکل پہ جایا کرتا تھا، سائیکل پہ جایا کرتا تھا، تیرے ہونٹ ہلا کرتے تھے، لوگوں کی زبان پہ گانا ہوا کرتا تھا، تیری زبانوں پہ اللہ کا قرآن ہوا کرتا تھا، تو نے دنیا کی یاری توڑ نبھا دی، ہم آخرت کی یاری توڑ نبھائیں گے۔ یا الہ العالمین یہ کب تک رہیں گے؟ یہ میرے سے درخواست کر رہے ہیں اللہ جب تک جنت کے اندر اس کو جنت کی مسیری پر نہ بٹھا دے ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اتنی
کتنی عظمت والی کتاب ہے پروردگار عالم نے جس کے بیان میں شروع میں فرما دیا لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ میرے عزیزو دور سے گاڑی چلتی آئے گی اس کے اوپر ایم پی اے لکھا ہوگا، ہر بندہ جانا انجانا ہاں کسی شہر کا ہو دیکھ کے کہے گا ایم پی اے جا رہا ہے، بے شک اس کے اندر ڈرائیور بیٹھا ہو، ایم این اے کی پہچان ہے گاڑی مونوگرام کو دیکھ کے کہہ دے گا، شخصیت کو دیکھ کے کہہ دے گا، تاجر کی پہچان اس کے پیسے سے کروائی جائے گی، میرے عزیزو سنار کی پہچان اس کے سونے سے کروائی جائے گی، ذمہ دار کی پہچان اس کے ذمہ داری سے کرائی جائے گی۔ الہ العالمین تیرے قرآن پڑھنے والوں کی ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ میرے ایمان والے کون ہیں؟ کبھی مجھے خود اپنے گھر کے اندر مصلی پہ کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی جھولیاں میری مخلوق پر لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا ایمان والوں کی یہ علامت ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا شان ہے۔ فرمایا خدا کے راستے میں دو ایمان والا، اللہ کے آگے جھکنے والا ایمان والا۔ پروردگار عالم امام معلوم ہو گیا جو تجھے سجدہ کر کے دکھائے تو اسے ایمان والا کہتا ہے، جو سجدے کا باغی ہو جائے ایمان والا تو دور کی بات ہے، عرش والا اسے انسان کہنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ مولانا علماء اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں انسان کہنے کو تیار نہیں، اس کی دلیل میں تیری کتاب سے نہیں مانگتا، کس کی دلیل میں لا رہے کتاب سے مانگتا ہوں، آ بیٹھا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ فرمایا ایک تو ہوتا ہے جانور جو تمہیں گلیوں میں پھرتا نظر آ رہا ہے، ایک ہوتا ہے جانوروں سے بدتر سور۔ اللہ فرماتا ہے سور کو تو دیکھتا ہوں، بے نمازی کی طرف میں دھیان ہی نہیں کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو اپنے گھر کے اندر نماز کے سجدہ لے آؤ، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت لے آؤ، تاکہ زمین والوں کو جب گھر نظر آتا ہے، گھر کے اندر میرے عزیزوں پہ گھر کے اندر کلر ہوتا ہے، پیلنگ کا کام ہوتا ہے، گلدستے رکھے ہوتے ہیں، شو پیس رکھے ہوتے ہیں، مصنوعی پھول رکھے ہوتے ہیں، ہر آنے والا کہتا ہے تو نے گھر کیسا سجا رکھا ہے؟ جس گھر میں نماز پڑھنے والے ہوں، جس گھر میں قرآن کھولنے والے ہوں، فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھ اس نے اپنا گھر کیسا سجا رکھا ہے۔ لوگوں پرائمری کا 5ویں جماعت کا امتحان ہونے والا ہے، 8ویں جماعت کا امتحان ہونے والا ہے، 10ویں جماعت کا امتحان ہوگا۔ میرے پیارو آپ کتنے قیمتی لوگ ہو، اللہ جل شانہ اما نوالو آپ کی صلاحیتوں کو اپنے دین کی ترقی کے لیے قبول فرما لے، قرآن کی بہاروں کے لیے قبول فرما لے۔ اور میرے عزیزو اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ داڑھی سر پہ چہرے پہ نہ ہوتی، سر پہ ٹوپی نہ ہوتی، کیا مجھے عطا اللہ صاحب یہاں بلا کے دعوت دیتے؟ کیا 2 بول اللہ رسول کے نام کے مجھے نہ آتے ہوتے؟ کیا میں اس وقت آ کے منبر پہ بیٹھتا؟ کیا علماء اکرام میرے عزیزوں میرے ہاتھ چومتے؟ کیا حضرات میرے مجھے دیکھ کے نعرے لگاتے؟ نہیں نہیں، یہ قرآن کی برکات ہے، عزت اللہ نے دے دی، شہرت اللہ نے دے دی، مقام اللہ نے دے دیا، 8 10 15 مرتبہ اللہ نے اپنا گھر دکھا دیا، دوسرے ملکوں کے اندر اللہ نے جانے کی توفیق دے دی۔ میرے عزیزوں خدا پاک کی قسم اگر میں اپنے باپ کی کمائی کی طرف دیکھتا تو میری ماں کہتی ہے تیرا باپ جب تجھے چھوڑ کے مرا تھا اس وقت جوتی کاٹنے کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، تمہارے جوتے ٹوٹا کرتے تھے، میں گھر کے سوئی دھاگے سے تمہارے جوتوں کو جوڑا کرتی تھی، لیکن میں نے تمہیں بکھرنے نہ دیا، میں نے تمہیں موٹر سائیکلوں پہ جانے نہ دیا، میں نے تمہیں رکشوں کا کام کرنے نہ دیا، میں نے ورک شاپ کا کام کرنے نہ دیا، میں نماز پڑھ کے دعا کرتی تھی اللہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے قرآن والا چاہیے، یا اللہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے حدیث والا چاہیے۔ یقین جانو جس دن ماں کا جنازہ اٹھنے لگا اس سے 2-3 دن پہلے کہنے لگی تھی مجھے اپنی ذات پہ بڑا فخر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، مجھے کوئی غیر کندھا نہیں دیں گے، چرپائی کے 4 پائے انشاءاللہ مجھے 4 قرآن کے حافظ کندھا دے کے قبرستان چھوڑ کے آئیں گے۔